گزارا ہے تو اب بھی یہ ان کا ظلم سہنے کے لیے تیار ہے، ان کا دباؤ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، مگر جیسے پہلے بھی صدر زرداری نے نہ اپنے اصولوں پہ نہ اپنا نظریہ پہ سمجھوتا کیا، وہ آج بھی اپنے اصولوں پہ اور نظریہ پہ سمجھوتا نہیں کریں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جمہوری جدوجہد جاری رکھے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے دباؤ کے باوجود وہ جتنے ہمارے کارکنوں کو، جتنے ہمارے لیڈرشپ کو، عہدیداروں کو جیل بھیجنا چاہتے ہیں وہ بھیجے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی 1973 کی کانسٹیٹیوشن پہ، 18ویں ترمیم پہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہمارے سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کا سب سے بڑا تکلیف یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو ان کے سامنے کھڑے ہیں، جو ان کو اپنے صوبے، اپنے عوام کے حقوق سلب کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اور نہ ہی دیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس ایک سال میں تبدیلی سرکار نے عوام کے سامنے عمران کا حکومت، عمران خود بے نقاب ہو گیا ہے۔ جو شخص انصاف کا بات کرتا تھا، رول آف لا کا بات کرتا تھا، اس نے اپنے ہر سیاسی مخالف اور یہاں تک کہ ان کے گھر کے عورتوں کو بھی وداؤٹ اے کنوکشن، وداؤٹ اے ٹرائل جیل میں ڈال دیا ہے۔ خان صاحب کہتا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں دے گا، مگر ایک سال میں خان صاحب کی حکومت نے اس ملک کے نوجوانوں کو بے روزگار ضرور کر دیا ہے، لیکن ایک نوکری نہیں دی۔ یہی خان صاحب کی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنا دوں گا، ایک سال کی حکومت میں لاکھوں گھر گرا دیا ہے، مگر ایک بھی مکان نہیں بنایا ہے۔ یہ منافقوں کی حکومت ہے، یہ جھوٹا حکومت ہے جو ہر طرف سے اپنے عوام کے معاشی حقوق پہ حملے کر رہے ہیں، اپنے عوام کے جمہوری حقوق پہ حملے کر رہے ہیں، اپنے عوام کے انسانی حقوق پہ حملے کر رہے ہیں، پارلیمان کو غیر فعال بنا دیا ہے، اپنے عوام پریشان ہیں، وہ مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، ٹیکسز کے طوفان میں دھکیل دیے گئے ہیں، مگر پارلیمان، جمہوری قوتیں، ان کا حکومت، ان کا مسائل حل تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہمارا بزنس کمیونٹی اتنا پریشان ہو گیا کہ کل ہماری آرمی چیف آف سٹاف تک پہنچا تھا کہ ملک کے مسائل ایسے ہیں، معیشت ایسے چل رہا ہے اور حکومت ہمارا کوئی کام نہیں کر رہا۔ نہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت انشاءاللہ ان کے مسئلے حل ہوں گے، لیکن یہ بہت برا پریسیڈنٹ ہے۔ کل ہر ایشو کے لیے، ہر پوائنٹ پہ، ہر کمیونٹی پارلیمنٹ کے بجائے، پی ایم ہاؤس کے بجائے وہ جی ایچ کیو پہنچیں گے ہر ایشو پہ۔ آج بزنس ایشو پہ پہنچے ہیں، کل آئیں گے اور کہیں گے کہ کراچی میں کچرا ہے، دوسرے لوگ آ کے کہیں گے ہمارا پانی نہیں ہے۔ آپ اتنا بوجھ تو ہم نہیں ڈال سکتے ہیں اپنے اداروں پہ، ہر ادارہ کو اپنا کام کرنا پڑے گا۔ ہمارا جو دفاع کا ادارے ہیں، جو ہمارے انٹیلیجنس کا ادارے ہیں، وہ ہمارے ملک کے جو خلاف سازشیں پکا رہے ہیں، جو ہمارے ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ ان کا مقابلہ کرے۔ اگر خان صاحب ان کو الیکشن سنبھالنا کی بھی ذمہ داری سونپے گا، کو معیشت سنبھالنا کی ذمہ داری سونپے گا، کو فورن پالیسی کا ذمہ داری سونپے گا، تو ہمارا بارڈرز کا دفاع کرنا، دہشت گردی کا مقابلہ ان کا سب سے ضروری کام، تو بہت ضروری ہے کہ ہر ادارہ اپنا ڈومین میں رہے، ہر ادارہ اپنا ہی کام کرے تاکہ ہم عوام کا مسائل حل کر سکیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خان صاحب نے خود پارلیمان کو انڈرمائن کیا ہے، خان صاحب نے خود پارلیمان کو روکا ہے کوئی کام کرنے سے۔ خان صاحب کا جو طریقہ کار ہے، جہاں پارلیمان میں عوام کے مسائل کا بات نہیں ہوتے،
جہاں پارلیمان میں عوام کا مسائل حل نہیں ہوتے، جہاں عوام کے نمائندے کا پروڈکشن آرڈرز نہیں نکلتے ہیں، اس پارلیمان کو اگر آپ فعال نہیں بنائیں گے تو اس طریقے سے عوام کا جمہوری قوتوں کو بھی آپ فورس کریں گے کہ ہم پارلیمان کے بجائے سڑکوں کی طرف دیکھیں. جمہوری قوت کو بھی آپ مجبور کریں گے. اگر عوام کے مسائل ہم پارلیمان سے جمہوری طریقے سے حل نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکلے. یہی بات میں نے کل مولانا فضل الرحمان صاحب سے کیا تھا. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سارے اپوزیشن پارٹیز کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ دھاندلی زدہ حکومت دھاندلی کی وجہ سے آئے ہے. 1 سال میں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور ان کو گھر جانا پڑے گا. اگر پارلیمان کو بند کیا جاتا ہے، اگر پارلیمان سے پارلیمانی قیادت جمہوری قیادت کو باہر رکھا جاتا ہے تو ہم مجبور ہوتے ہیں، ہمیں سڑکیں پہ جانا پڑتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل 27 اکتوبر کا یوم سیاہ کا دن اعلان کیا ہے، اور اس دن سے مولانا فضل الرحمان کا جو آزادی مارچ ہے، جو دھرنا میں اسلام آباد میں اینڈ ہوگا، وہ شروع ہو جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے پارٹی کا اجلاس بلایا ہے تاکہ ہم اپنا پارٹی سے مشورہ کریں کہ ہم کیسے کس حد تک مولانا کا مدد کر سکیں، ہم کیسے کس حد تک مولانا کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر سکیں. ان کے جو احتجاج ہے، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی طے کیا ہے کہ اپنا احتجاج تو جاری رہے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو تھرپارکر کا کشمور کے شکارپور کے جلسے کے پلانز تھے اکتوبر کی اینڈ تک، وہ آن ٹریک ہے. انشاءاللہ تعالی اس کے فوراً بعد ہم جنوبی پنجاب میں انٹر ہوں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں ہوگی، جب پاکستان پیپلز پارٹی معاشی انصاف کی بات کرے گی، جب پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے غریب عوام کے جمہوری انسانی حقوق کی بات کریں گے، تو کوئی طاقت کوئی قوت ہمارا راستہ نہیں روک سکیں گے. اس لیے اس ملک کے عوام پریشان ہیں، اس ملک کے عوام مشکل میں ہیں، اور ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے غریب عوام کے ساتھ دیا ہے، اس ملک کے مزدوروں کسانوں اور سفید پوش طبقے کے ساتھ دیا ہے. اور اس ملک کے غریب عوام جانتے ہیں اگر ہم نے اس مہنگائی سے ریلیف لینا ہے، ان ٹیکسز سے ریلیف لینا ہے، اس معاشی بحران کا مقابلہ کرنا ہے، تو واحد جماعت ہے جو غریب عوام کے ساتھ دیتی ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. آپ سب کی مہربانی. مولانا صاحب نے بنیادی جو اصول تھا کہ مشترکہ فیصلہ ہوگا اپوزیشن کا، APC نے اس سے انحراف کیا ہے، پھر بھی آپ ان کی سپورٹ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی یہ خواہش تھا کہ اگر ہم مل کے اپوزیشن کا ایک جوائنٹ جلسہ جلوس احتجاج کا پروگرام دے اس کا اپنا فائدہ ہوگا. مولانا صاحب نے خود اکتوبر کا اور اس مارچ کا اعلان کیا ہے. ہم بھی جانتے ہیں، ہمارا کارکنوں سے بھی پریشر ہے، لوگ تنگ آ چکے ہیں، وہ انتظار کرنے کے لیے تیار ہے. جب بھی میں اپنے علاقہ میں گھومتا ہوں، جب میں اپنا کارکن سے ملتا ہوں، وہ پہلے سوال پوچھتے ہیں مجھ سے کہ اب کب ہمارا جان کب چھڑائے اس حکومت سے، اس ظالم سے جو عذاب بنا ہوا ہے پاکستان میں. تو بالکل مولانا فضل الرحمان نے ابھی اپنے احتجاج کا اعلان کیا ہے. ہم نے اس سے پہلے اپنے احتجاج کا اعلان کیا تھا. جہاں جیسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے جو بھی ہو سکتا ہے، جتنا بھی مدد، جتنا بھی فیسیلیٹیشن، جتنا بھی مورل سپورٹ، جتنا بھی سیاسی سپورٹ پاکستان پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کو دے سکتی ہے، اس پہ بھی مشاورت ہوگی. اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا احتجاج بھی جاری ہے. ایک سوال کے 2 حصے ہیں. پہلا تو یہ بتائیے کہ مولانا صاحب دھرنا بھی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ مارچ میں شریک ہوں گے اور دھرنے میں کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے؟ دوسرا، آپ نے سیکٹر میں راولپنڈی کی طرف مارچ کی بات کی تھی، اس کو ذرا وہ بالکل 2 چیزیں. جہاں تک مولانا فضل الرحمان کی بات ہے، ہم ہر جمہوری احتجاج میں ساتھ دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ریزرویشنز ہے جہاں تک دھرنا کا ایشو ہے. اس پہ میرا پارٹی کے اندر ڈیبیٹ ہوگا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی دھرنا کے ساتھ دے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو ہمیشہ
جمہوریت کے ساتھ دیں گے. ہم کسی بھی سچویشن میں ایسے قدم نہیں اٹھائیں گے جو ہم سمجھتے ہیں جمہوریت سے نقصان ہو. لیکن جیسے میں نے اپنا پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر حکومت خود پارلیمان کو بند کرتی ہے, اگر حکومت خود ایسا سلیکٹڈ اسپیکر کو بٹھاتا ہے اور ایسے چابی کے ساتھ چلاتے ہیں جہاں نہ اپوزیشن کو تقریر کرنے دیتے ہیں, نہ اپوزیشن ممبرز کو پروڈیوس کرتے ہیں, نہ ہمیں کوئی لیجسلیشن پہ بات کرنے دیتے ہیں. میرا 5 بلز پینڈنگ ہے جو میں نے اپنا کمیٹی سے بھیجا ہے پارلیمان کو, وہ آج تک پاس نہیں ہوئے. تو اگر وہ خود پارلیمان کو بند کر دیتے ہیں, خود پارلیمان کو انڈرمائن کرتے ہیں, تو پھر اپوزیشن کے سیاسی جماعتیں کو کوئی راستہ نہیں رہتا کہ ہمیں بھی سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا. اور اس طریقے سے شاید پاکستان پیپلز پارٹی بھی مجبور ہو جائے کہ ہم بھی اس قدم کا ایکسٹریم جو اپوزیشن ہے, جو موقف ہے, وہ لے سکیں. جہاں تک پنڈی کا سوال ہے, وہ تو آپ سب کے سامنے ہے. یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ ہر پاکستانی شہری کا حق ہے. دس از این انیلیبل رائٹ ہر پاکستانی کا کہ جہاں آپ پہ الزام لگا, جہاں آپ نے سپوزلی کوئی جرم کیا ہے, آپ کا ٹرائل وہاں ہی ہوگا. مگر ہمارا کیس میں انفارچونیٹلی کوئی وداؤٹ اینی ایکسپلینیشن, رول آف لا سے ہٹ کے, پاکستان کے ہر پریسیڈنٹ سے ہٹ کے, بیرون ملک کے عدالتوں کے ہر پریسیڈنٹ سے ہٹ کے, ہمارے لیے خصوصی اسپیسیفکلی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے ہمارے کیسز پنڈی بھیجے جاتے ہیں, ہماری قیادت کو پنڈی کی جیل میں ڈالا جاتا ہے, اور ہمارا ٹرائل پنڈی میں شروع ہو جاتا ہے, یہاں شروع ہو جاتا ہے. اور ہمارا پہلا جج کون ہوتا ہے؟ پہلا جج وہی جج ہے, وہ ویڈیو والا جج جو نون لیگ کے کیس میں تھا. وہ کیوں؟ میں نے پہلے دن سے اعتراض کیا, میں نے سپریم کورٹ تک کہا, میں نے میڈیا میں بھی کہا, میں نے سکھر میں بھی کہا, میں نے اپنے ٹرین پاس میں بھی کہا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ISI کو اس کیس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ عدالت نے ایک بڑا غلط فیصلہ لیا کہ آپ ایک انٹیلیجنس ادارہ کو. اسلام آباد میں بلاول بھٹو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. دھاندلی زدہ حکومت نے 1 سال میں معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, اور ایسی صورتحال میں جمہوری قوتیں سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہوں گی. حکومت نے جتنے کارکن گرفتار کرنے ہیں کر لے. عمران خان نے خود پارلیمان کو کام کرنے سے روک رکھا ہے. خان صاحب نے لاکھوں گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا, لیکن ایک وعدہ بھی ان کی جانب سے وفا نہ ہو سکا. جو شخص قانون کی بالادستی کی بات کرتا تھا, اس نے بنا کسی جرم کے لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے. 1 سال میں خان صاحب نے نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا ہے, ایک بھی نوکری نہیں ملی ہے. یہ منافقوں کی حکومت ہے اور جھوٹی حکومت ہے. ہم نے آزادی مارچ سے متعلق پارٹی اجلاس بلا لیا ہے, جس میں آئندہ کے لاہے عمل کا فیصلہ بھی جلد کر لیا جائے گا, اور اپوزیشن کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ دھاندلی زدہ حکومت گھر جائے. ہر جمہوری احتجاج کا ہم ساتھ دیں گے, ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا ہے. سرکمسٹانسز پاکستان پیپلز پارٹی میرا قیادت میں کسی غیر جمہوری طاقت کے ساتھ نہیں دے سکتا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی طاقت کسی کے پیچھے ہے. ہم صرف جمہوری قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں, اور ہر صورت میں جمہوری قدم اٹھائیں. اس کے بعد جو ہے وہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے, کیا اجلاس جا رہی ہے, اور کیا حکومت انفارچونیٹلی جیسے کہ جنرل الیکشنز میں بھی دھاندلی کر کے آئے ہیں, جیسے کہ وہ ہمارا بجٹ دھاندلی کر کے پاس کروائے ہیں, وہ اب ڈیپٹی اسپیکر کا الیکشن بھی دھاندلی کر کے جیتنا چاہتے ہیں. انہوں نے اسی لیے جہاں قانون کہتا ہے کہ اسی سیشن میں جہاں ڈی سیٹ ہوتا ہے میں تب فوراً الیکشن ہونا چاہیے تھا, تو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس بات پہ ہمیں ضرور اجلاس کو ریکگنائزیشن کرنا چاہیے. ہم جانتے ہیں یہ دھاندلی کرنا چاہتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر فائٹ نہیں لڑتے ہیں, مگر دھاندلی بھی ہو ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ یہ بے نقاب ہو عوام کے سامنے. صاحب آپ نے 2 باتیں کی تھی جب زرداری ہاؤس پہ آپ نے پریس کانفرنس کی. آپ نے کہا کہ اتحادی جماعتوں سے
بات چیت کے جاری ہے۔ بعد تبدیلی ان ہاؤس تبدیلی کی طرف ہم جائیں گے. ایک مطالبہ آپ کا آ رہا ہے کہ ری الیکشن ہو, انتخابات دوبارہ کرائے جائے, تو کیا ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جائیں گے؟ ہمارا رابطے دوسرے جماعتوں سے تو جاری ہے. اب تک میں نے مولانا صاحب سے اور مسلم لیگ نواز سے ملا ہوں. میرا دوسری جماعتوں سے ایک دو دن میں ملاقاتیں اب بھی ہیں. جہاں تک ان ہاؤس چینج ہے وہ تو ہمارا اسٹیٹڈ گول نہیں ہے. ہمارا اسٹیٹڈ گول یہ ہے کہ اس حکومت کو جانا ہے. میں سارٹ آف کنڈیشنز کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ کون سی کنڈیشنز ہمیں قبول ہو سکتے ہیں, اور اس صورت میں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہمارا الیکٹرل ریفارمز ضروری ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ ہم الیکشنز مطالبہ کریں وہ ویسے ہی الیکشنز ہو جیسے پہلے الیکشنز. تو اس صورت میں جو حکومت بننا پڑے یا جو جس طریقے سے ہمیں اس کو ہاؤس سے پاس کرنا پڑے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. صاحب, آپ نے ابھی بات کی کہ آئی ایس آئی کو ان کیسز میں شامل نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن جب یہ میں نے نواز شریف کے خلاف پی آئی ڈی بنی تو اس وقت بھی ان اداروں کو شامل کیا گیا, تو پیپلز پارٹی پی آئی ڈی کو سپورٹ کرتی رہی. آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کو اس پہ ریگریٹ؟ سر, آپ کا شاید یاد نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور میرا موقف شروع دن سے یہ تھا کہ پاناما کے ایشو کو ہمیں پارلیمان سے حل کرنا چاہیے, اور میرا موقف اس وقت بھی تھا کہ پارلیمان سے ہمیں اس کا حل نکالنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت نہ نون لیگ ہمارا اس موقف پہ ساتھ دے رہے تھے, نہ پی ٹی آئی اور دوسرا اپوزیشن جو جماعتیں ہیں. ہمارا شروع دن سے یہ موقف ہے کہ آئی ایس آئی ایک انٹیلیجنس کا ادارہ ہے. اگر ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے, اگر ہم نے کشمیر میں جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے, یہ تو ہمارا فرنٹ لائن ہے, فرنٹ لائن آف ڈیفینس ہے. اگر ہم ان کو ہر کام میں گھسیٹیں گے, ان کا بدنامی ہوگا, ہر چیز کنٹروورشل ہو جائے گا, تو نہ وہ اس ادارہ کے لیے صحیح ہے, نہ آئی ایس آئی کے لیے اچھا ہوگا, نہ ہمارا عدلیہ کے لیے اچھا ہوگا. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ یہ اس قسم کے کام کے نتیجے میں کیا نقصان پہنچا ہے, اور اب بھی دوسری نقصان ہوگا. آپ سب کا بہت مہربانی. آپ دیکھ رہے تھے اسلام آباد میں بلاول بھٹو میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عوام مہنگائی کے سونامی میں ڈوب رہے ہیں. دھاندلی زدہ حکومت نے ایک سال میں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. پیپلز پارٹی عوام کی معاشی مشکلات کی بات کرے گی, کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکے گی.